اچھا جناب، اگر ایک کمرے میں آگ جلائی ہو، باہر بہت زیادہ سردی ہو، بہت زیادہ ٹھنڈ ہو، کمرے میں آپ نے آگ جلائی ہو، تو جیسے ہی آپ آگ کے جتنا قریب ہوں گے اتنی زیادہ آپ کو حرارت محسوس ہوگی۔ اگر آپ اس سے حرارت سے دور جاتے جائیں گے، آگ سے دور جاتے جائیں گے، ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے گی، سے حرارت کم ہوتی جائے گی، کمرے سے باہر جائیں گے، جتنا باہر کا اگر مائنس میں ٹمپریچر ہے تو آپ مائنس میں آپ کا ٹمپریچر ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے اچھے لوگ، اچھی معلومات، اچھا نالج، اچھے خیالات ذہن میں سنتے رہیں گے، اچھی محفل میں رہیں گے تو آپ کی سوچیں اچھی رہیں گی۔ اچھا اسپریچل ماحول ہوگا تو اسپریچل سوچیں ہو جائیں گی، اور جو معلوماتی اچھی معلومات ہوں کے قریب رہیں گے تو معلومات اچھی رہیں گی، باہر کے مشکلات مصیبتوں کا آپ مقابلہ کر سکیں گے، آپ کا ذہن جو ہے وہ مضبوط رہے گا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے نا کہ سوچ جو ہے، جو پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا وہ خیالات سے آتی ہیں، حالات سے نہیں آتی۔ تو حالات جو ہیں وہ جیسے بھی ہوں، اگر آپ کے خیالات اچھے ہیں تو آپ کو ان کا مشکلات کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ پھر جناب آپ نے جب دعا مانگنی ہوتی ہے نا تو اس طرح سے مانگا کریں کہ جیسے انسان جو ہے نا وہ اپنے والد سے مانگتا ہے نا، بچہ جو ہے والد کے سامنے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، رو رو کے مانگتا ہے، اور والد اس کی بات مانتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے خدا سے، جس کو آپ مانتے ہیں، اس سے دعا مانگا کریں، تو اسی یقین محبت سے اپنے آپ کو نیچا کر کے، اپنے آپ کو جو ہے عاجزی سے کر کے، اختیارات اس کے سپرد کر کے پھر مانگا کریں۔ پھر جو بھی مانگتے ہیں نا تو اس کے بعد جو کچھ بھی ہے نا اس کو اپنے آپ کو قدرت کے حالات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ بعض کا بہت سارے مسائل، دل بیٹھتا ہے، پریشانیوں سے گھبراتا ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، انسانوں کے دشمن بنے ہوتے ہیں، مسائل آ رہے ہوتے ہیں، تو خود کو اللہ کے سپرد کر دیں، اپنے آپ کو، دل کو جو ہے سکون آ جائے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ضروری نہیں ہے کہ عربی میں دعا مانگیں، آپ عربی میں دعا ہوتی ہے نا کہ اللہ ماذہب الہم والحزن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا مطلب ہے کہ غم اور فکر ہوتا تھا تو وہ یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ ماذہب الہم والحزن، ماضی کا غم، مستقبل کی فکر، اور حال کا اس کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے نا، برا حال ہو جاتا ہے، اس سے پناہ۔ آپ سادہ لفظوں میں اللہ سے مانگ لیا کریں کہ یا اللہ میں بے بس ہوں، میں بے اختیار ہوں، ساری طاقتیں قوتیں تیرے پاس ہیں، تیری ہی سپرد ہے، جو تو چاہے جو تو کرے، میں بے بس ہوں، اب تیرے ہی حوالے ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کے دل کو کچھ نہ کچھ سکون ہو جائے گا، دل میں پاور آ جائے گی، آپ کے کاموں میں آپ کو کانفیڈنس آپ میں آ جائے گا۔ اچھا جناب، یہ نا باتیں کچھ تھوڑی تھوڑی علیحدہ سے میں کر رہا ہوں، یہ ساری ایک ٹاپک کے اوپر نہیں کر رہا، تاکہ آپ کو نا کچھ جس کے مقصد کی جو بات ہو اس کے کام آ جائیں۔ جیسے کلاس روم میں بچے کچھ فیل ہو جاتے ہیں نا، توجہ نہیں ان کی ہوتی، یا وہ کوشچن نہیں کرتے، یا وہ سوچتے نہیں ہیں، توجہ ان کی کہیں اور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بزنس میں، جاب میں، زندگی میں بھی لوگ وہ فیل ہو جاتے ہیں جن کی توجہ، معلومات پوری نہیں ہوتی، ان کا دھیان پورا نہیں ہوتا، ان کے پاس نالج، ڈیٹا پورا نہیں ہو جاتا۔ کہتے ہیں کہ بیٹا جھوٹ بول دیتا ہے، ڈیٹا جو ہوتا ہے نا، ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ معلومات، ڈیٹا، ہر چیز کا، لوگوں کے حالات، رویے، ان کے اوپر نظر رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ زندگی کے میدان میں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ دلیل دینی ہوتی ہے نا، بات کرنی ہوتی ہے، تو آپ آواز اونچی کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، بلکہ دلیل جو ہے نا وہ مضبوط کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ بڑے بڑے سمجھدار واصف علی واصف جو ہیں، ان جیسے لوگ جو ہیں نا، ان کی یہ باتیں جو ہیں کہ ان سے یہ نتیجے نکلے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی دلیل کو مضبوط کیا کریں، لہجہ اونچا کر کے، غصے میں آ کے، روب سے میں بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، افسر ہوتے ہیں، آپ ان سے ملتے ہیں، بار بار کمزور لوگ بھی غصہ اور ناراضگی اور ایسی اونچی بات برداشت نہیں کرتے۔ اگر آپ سے کمزور ہوگا کوئی، وقتی طور پہ برداشت کر لے گا آپ کو، لیکن دل میں آپ کو برا کہے گا۔ لہٰذا دلیل کو اونچا کریں، آپ آواز اونچا بے شک نہ کیا کریں، اور جو بھی آپ کے پاس ہے نا اس کے اوپر شکر کیا کریں، اور جو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے اس کے لیے ارادے پکے رکھا کریں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ پیر فقیر بابے بزرگ، وہ کہہ دیتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ ناکام ہو جائیں گے، کئی عام لوگ کہہ جاتے ہیں، دوست کہہ جاتے ہیں، تو بعض کا جو ہے انسان واقعہ ناکام ہو بھی جاتا ہے، لیکن جب اندر سے وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر باہر سے ناکام ہوتا ہے۔ تو آپ یہ پوچھا کریں کہ اچھا جی ناکام ہو جائیں گے، کیا وجہ ہے، وہ وجہ دور کر دیں، آپ کامیابی آپ کو مل جائے گی۔ اور لوگوں سے کوشش کریں کہ تعلقات ذرا اچھے رکھیں، کسی کو تحفہ دے دیا،
کسی کے ساتھ جو ہے آپ نے اچھی طریقے سے بات کر لی، لیکن جو برے لوگ ہیں نا ان سے آپ نے دور ہو جانا ہے۔ تو جناب یہ کچھ باتیں تھیں، اور آخر میں جو سب کچھ کر کے پھر بھی آپ کے پاس جو ہے نا آپ نے خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے رہے تھے، یا حی یا قیوم بھی رحمت کا استغیث، اے اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحمت کا میں سوال کرتا ہوں۔ پھر ایک بڑی اچھی جو ہے نا وہ کلمہ ہے کہ اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے نصیحت فرمائی اور اس کا بڑا فائدہ بتایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھ میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے، ساری طاقتیں قوتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ بعض کا تو انسان ہم کہتے ہیں نا، ہم موٹیویشنل اسپیکر ہی کہتے ہیں کہ جی انسان سب کچھ کر سکتا ہے، قسمت بدل سکتا ہے، انسان جو ہے قسمت خود بدلے گا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن سارے ایفرٹ، ساری کوششیں، سارا کچھ کرنے کے بعد میں پھر دوبارہ یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ قدرت کے حوالے بھی کرنا پڑتا ہے کہ اب جو کچھ بھی ہے یا اللہ تیری سپرد ہے، جو کرنا تھا کر لیا، مجھ میں کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے نا اس کا یہ مفہوم ہے کہ مجھ میں کوئی طاقت قوت نہیں ہے، کرنا جو کچھ بھی ہے تو نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہی ہے۔ اور جب رات کو سوئیں تو بڑے ریلیکس ہو کے، پرسکون ہو کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے پھر سو جائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا تاکہ اگلے دن کے لیے آپ فریش ہوں۔ تو زندگی میں بھی اسی طرح سے جناب آپ کوشش کریں، اسٹرگل کریں، اچھی اچھی باتیں سنتے رہیں، ان کو ریپیٹ کرتے رہیں، دوسروں کو سمجھاتے رہیں، سکھاتے رہیں، ڈسکس کرتے رہیں، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں تازہ رہیں اور آپ کو اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب، دوسروں سے بھی سبسکرائب کروائیں۔ بہت کم سبسکرائبرز ہیں، آپ کے سبسکرائبر جو ہیں آپ کی پسند کی بہت ضرورت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کریں، دوسروں سے سبسکرائب کرائیں۔ ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔